یہ عیب کو بیان کر کے سودا بیچنا یہ ہماری شریعت کا تقاضا ہے. ہم تو عیب کو چھپاتے ہیں, کہیں اسے پتا نہ چل جائے کہ گاڑی بیچ رہا ہوں, اسے پتا نہ چل جائے کہ اس کا انجن کھلا ہوا یا نہیں. ہم تو چھپاتے ہیں, لیکن ہمارا دین کہتا ہے کہ عیب کو بیان کر کے سودا بیچو, عیب کو بیان کیا جائے. اب پتا چلا کہ وہ جو, اب آپ دیکھیں کہ ہم اپنے معاشرے کے اندر دیکھیں کہ ایک ریڑی والا ہے, اس نے سیب کی پیٹی ڈالی ہے, اوپر ایک دو تہ سیب کی اچھی ہوگی اور نیچے جو سیب سارا کا سارا خراب ہوگا. کیا یہ مسلمان ہے؟ شور ہے دنیا میں ہو گئے مسلمان نابود. ہم یہ کہتے ہیں تھے بھی کئی مسلم موجود, وضع میں ہو تم نصارا تو تمدن میں ہنود. یہ مسلمان ہے جنہیں دیکھ کر شرمائی یہود. یہ ایک مسلمان کا کریکٹر ہے, یہ ایک مسلمان کا کردار ہے. ہم دعویٰ کرتے ہیں عاشق رسول ہے, عاشق رسول میں موت بھی, سب دعوے ہیں اپنی جگہ پر, لیکن عمل کیسا ہے, کردار کیسا ہے, اخلاق کیسے ہیں, معاملات کیسے ہیں, اس کے اندر کوئی وہ انسان کو اطمینان حاصل نہیں ہے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ, اللہ کے بڑے ولی گزرے ہیں, ہمارے امام جن کی ہم تقلید کرتے ہیں. امام صاحب وہ بہت بڑے تاجر تھے کپڑے کے. اب اگر آج کوئی مولوی تجارت شروع کر دے, کہتے بھائی اس کو کیا ہو گیا, یہ کہاں سے, بھائی مولوی انسان نہیں ہے, وہ اس معاشرے کا حصہ نہیں ہے, اس کا پیٹ نہیں ہے, اس کے بیوی بچے نہیں ہے, اس کا گھر بار نہیں ہے. ہمارے انبیاء نے تجارت کی ہے, انبیاء نے بکریاں چرائی ہیں, صحابہ نے تجارت کی ہے, سلف صالحین نے تجارت کی ہے. اپنی معاش کی فکر کرنا یہ روز ازل سے جاری ہے. تو آج کیوں نہ فکر کرے کہ آج ان کی تنخواہیں بہت زیادہ ہو چکی ہیں. آج منبر و محراب کے وارث کی تنخواہ اتنی نہیں ہے جتنی ایک سیکورٹی گارڈ کی ہوتی ہے. آج قرآن پڑھانے والے کی تنخواہ اتنی نہیں ہے کہ جتنی ایک پلمبر آتا ہے وہ کام کر کے چلا جاتا ہے اس کی تنخواہ ہوتی ہے. پھر کہتے ہیں جی معاش کی فکر کیوں نہیں کرتے, پھر کہتے ہیں جی تجارت کیوں کرتے ہیں. بھائی اس کا بھی اپنا معاملہ ہے, اس کا بھی اپنا سلسلہ, وہ کیوں نہیں تجارت کرے گا. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بڑے تاجر تھے, اب کپڑے کا کام کرتے تھے. ایک بازار کے اندر ان کی دکان تھی. عام حالات میں مثال کے طور پر وہ 6 بجے دکان بند کرتے تھے شام کو. ایک دن انہوں نے 4 بجے دکان بند کر دی. اب ساتھ والا جو ساتھی تھا کہنے لگا بھئی آج کیا معاملہ ہے, کوئی جنازہ ہے, کوئی قریبی, کوئی معاملہ, کیوں آپ پہلے دکان بند کر رہے ہیں. تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ دیکھیں ان لوگوں کا کردار کیسا تھا, ان لوگوں کا شریعت کے اوپر عمل کیسا تھا. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے کہ بات یہ ہے, کوئی جنازہ نہیں ہے, کوئی کام نہیں ہے, بات یہ ہے کہ آج آپ آسمان کے اوپر دیکھ رہے ہیں کہ آج موسم تھوڑا سا خراب ہے, بادل آئے ہوئے ہیں, السماء متغیمۃ, کلاؤڈی موسم ہے, ابر آلود موسم ہے. اب اگر میں اس حالت میں کپڑے کی دکان کھول کر بیٹھوں گا, اب جب گاہک آئے گا تو اسے کپڑے کی کوالٹی کا نہیں پتا چلے گا, اسے کپڑے کا اندازہ نہیں ہوگا کہ آیا کہ یہ کپڑا اچھا ہے, یہ خراب ہے, یہ کوالٹی وائز کیسا, اسے اتنا انداز نہیں ہے, اسے اندازہ نہیں ہوگا. تو میں گاہک کو نقصان سے بچانے کے لیے وقت سے پہلے دکان بند کر رہا ہوں. یہ ہے وہ لوگ. اور میرا اور آپ کا حال کیا ہے کہ ہم دکان پہ اوپر جائیں گے, وہ جو کام کرنے والے ہوں گے, اے بھائی ٹک 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 ٹک, وہ بلب آن ہو جائے, اتنے بلب لگیں گے کہ وہ جو کوالٹی والا جو کپڑا نہیں تھا وہ بھی کوالٹی والا نظر آنا شروع ہو جاتا ہے. یہ دھوکہ نہیں ہے, یہ فراڈ نہیں ہے, یہ دو رنگی نہیں ہے. دو رنگی چھوڑ دے, یک رنگ ہو جا, سراسر موم ہو جا یا سنگ بن جا, دو رنگی نہیں چلے گی. انسان اگر عاشق رسول ہونے کا دعویٰ کرتا ہے تو پھر دو رنگی چھوڑ کر رسول اللہ کی زندگی کو اپنانا, یہ اصل اس کا ماٹو اور اس کا مشن ہونا چاہیے, اور اسی میں اس کی کامیابی ہے. تو فرمایا کہ جب اذا وسد الامر الى غیر اہلہ, کہ جب معاملات کو ایسے لوگوں کے حوالے کر دیا جائے گا کہ جو نااہل قسم کے ہوں گے, تو پھر قیامت کا انتظار کرو, قیامت دور نہیں ہے, قیامت دور نہیں ہے, پھر ان کا انتظار کرو. اب آپ دیکھیں ہم قرآن مجید کے اندر پڑھتے ہیں, رسول اللہ نے احادیث کے اندر ہمیں بتلایا کہ پچھلی قوموں کے اوپر جو عذاب آئے وہ اس وجہ سے عذاب آئے کہ غریب اور امیر کے لیے ایک قانون نہیں ہوتا تھا. قانون بنانے والے اور جن کے لیے قانون بنایا جاتا ہے ان دونوں کے درمیان فرق ہو جاتا ہے. اس لیے جب اللہ کے نبی کے دور میں ایک فاطمہ نامی عورت نے چوری کی تو وہ جو جس قبیلے سے تھی وہ کہا کہ چور کا جو ہاتھ کاٹا جاتا ہے
تو کہا بھائی عزت کا مسئلہ ہے، برادری کا مسئلہ ہے، ناک کا مسئلہ ہے، آپ جو ہے وہ سفارش کی کہ آپ فاطمہ کا ہاتھ نہ کاٹیں. تو اللہ کے نبی نے کیا فرمایا کہ اگر فاطمہ ابن محمد بھی ہوتی تو پھر بھی میں ہاتھ کاٹنے سے گریز نہ کرتا، اس کے پھر بھی ہاتھ کاٹ دیے جاتے اگر وہ چوری کرتی. اس کا مطلب یہ ہوا کہ قانون بنا ہے تو سب کے لیے برابر قانون بنے گا. ہاں بجلی چوری کرنا غلط بات ہے، لیکن وہ جو بجلی کرپشن کر کے کروڑوں روپے وہ بیٹھے ہوئے، جب ان کے لیے کوئی قانون نہیں ہے، وہ دن دناتے ہوئے پھرتے ہیں، وہ ساری کی ساری مراعات استعمال کرتے ہیں، کیا ان کے لیے کوئی قانون نہیں ہے؟ قانون کیا صرف غریب کے لیے ہے؟ قانون کیا صرف ایک ادنا شخص کے لیے ہے؟ سب کے لیے قانون برابر ہے. جب سب کے لیے قانون برابر ہوگا تو پھر اس وقت اللہ کی رحمت برسے گی. اور اگر قانون برابر نہیں ہوگا، قل هو القادر على ان يبعث عليكم عذابا من فوقكم او من تحت ارجلكم او يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم باس بعض. فرمایا جب قانون ایک جیسا نہیں ہوگا، جب مراتب کا فرق کر دیا جائے گا، ایک امیر کام کرے گا اس کو چھوڑ دیا جائے گا، ایک غریب کام کرے گا اس کو پکڑ کر اس کی سزا دی جائے گی. فرمایا جب یہ کام ہوگا تو پھر اللہ اس بات پر قادر ہے کہ پھر وہ تم پر آسمان سے بھی عذاب برسائے، آسمان سے وہ پتھر برسائے، آسمان سے وہ آگ برسائے. اللہ اس کے اوپر قادر ہے. وہ زمین سے عذاب کو لے آئے، زمین پر زلزلے آ جائے، زمین جو ہے وہ قحط سالی ہو جائے، تمہارے مواشی مرنا شروع ہو جائے، اللہ اس بات پر قادر ہے. اور اس سے آگے فرمایا کہ اللہ تم میں سے بعض کو بعض کا دشمن بنا دے گا. اور یہ سزا سب سے زیادہ سخت ہے کہ آج بیوی شور کے لیے سرد درد بن چکی ہے، اور جو ہے وہ شور اس کے لیے بیوی وہ ڈپریشن بن چکی ہے، اولاد کے لیے والدین وہ پریشانی کا باعث بن چکے ہیں، والدین کے لیے اولاد وہ ڈپریشن کا باعث بن چکے ہیں، اور پڑوسی سے تنگ ہے، استاد اپنے شاگرد سے تنگ ہے، حکومت اپنے رعایا سے تنگ ہے، رعایا اپنی حکومت سے تنگ ہے. تو یہ کیا ہے؟ یہ اللہ کی طرف سے عذاب ہے، اس لیے کہ قانون یکساں نہیں ہے. اگر قانون یکساں ہوتا اللہ کی رحمت برستی، اللہ کا عذاب نہ آتا. اور پھر ہم نے آج ایک اور خامی کہ آج ہم نے دوسروں کو دیکھنا شروع کر دیا. آج ہم دوسروں کو دیکھ کر فیصلہ کرتے ہیں. بھائی پہلے یہ ہوتا تھا کہ ایک شخص پیاز سے کھانا کھاتا ہے، دوسرا مرغے سے کھانا کھاتا ہے، ٹھیک ہے جی چلتا ہے. ایک کرولا پر بیٹھا ہوا ہے، ایک لینڈ کروزر پر بیٹھا ہوا ہے، ایک 50,000 کما رہا ہے، ایک 10,000 کما رہا ہے، سب ٹھیک تھے، سب خوش تھے، اس لیے کہ دوسرے کی پرواہ نہیں ہوتی تھی. قرآن کہہ رہا اپنی پرواہ کرو، تو انفسکم واہلیکم. لیکن آج میں نے اور آپ نے اپنی پرواہ چھوڑ کر دوسرے کی پرواہ کرنا شروع کر دی. اور کیسے پرواہ شروع کر دی کہ ایک شخص 50,000 کما رہا ہے، بھائی وہ دوسرا جب وہ 1,00,000 کیوں کما رہا ہے؟ بھائی میں جو ہے وہ میں کرولا کے اوپر چل رہا ہوں، وہ لینڈ کروزر کے اوپر کیوں چل رہا ہے؟ میرے پاس جو ہے وہ ایک گاڑی ہے، اس کے پاس 2 گاڑیوں کیوں ہیں؟ اب یہ انسان ایک دوسرے سے حسد کرتا ہے، وہ دوسرے کو آگے دیکھتے ہوئے برداشت نہیں کرتا. میرے پیر ذوالفقار نقشبندی رحمت اللہ علیہ، ان کے بارے میں لکھا ہے کہ انہوں نے ایک مرتبہ بیان میں فرمایا کہ رات کو میں 2 بجے سویا ہوا تھا اور ایک شخص مجھے کال کر رہا ہے. میں نے بہت مشکل سے اس کی کال ریسیو کی اور اسے پوچھا کہ اس وقت میں آپ نے کیوں کال کی؟ تو وہ فرمانے لگا وہ شخص کہ میں نے کال اس لیے آپ کو کی ہے کہ میری 36 فیکٹریاں ہیں اور کل میری ایک فیکٹری کی ڈیلنگ ہونے والی ہے. آپ دعا کریں کہ وہ میری فیکٹری کی ڈیلنگ ہو جائے. 2 بجے کا وقت ہے، 36 اس کی فیکٹری ہیں، لیکن وہ کہہ رہا ہے کہ آپ دعا کریں کہ مجھے 37ویں فیکٹری بھی مل جائے. اب یہ انسان کی ہرس ہے. 3 فیکٹریاں ہیں اور 4 بیٹے ہیں. انسان کہتا ہے یار 4 فیکٹری ہوتی تو 4 بیٹوں کو دے دیتا. بھائی یہ اللہ کی تقسیم ہے. نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیات الدنیا. اس اللہ کو پتا ہے کس کو میں نے گاڑی دینی ہے، کس کو سائیکل دینا ہے، کس کو میں نے لمبا بنانا ہے، کس کو میں نے چھوٹا بنانا ہے، کس کو میں نے خوبصورت بنانا ہے، کس کو میں نے کالا بنانا ہے، کس کو میں نے کیا دینا ہے. یہ اللہ کے کام تھے. آج میں نے اور آپ نے اللہ کے کام شروع کر دیے اور میں نے اور آپ نے جو اپنے کام تھے وہ ہم نے چھوڑ دیے. آج جس سے بھی پوچھو بھائی کیا حال ہے، یار اب بہت مشکل سے گزارا ہوتا ہے، یار کوئی حالات آج کل صحیح نہیں چل رہے، آج کل کاروبار تھوڑا سا ٹھپ ہوا پڑا ہے. یہ نہیں کہتا کہ اللہ کا شکر ہے
کہ اللہ نے مجھے یہ جسم صحیح سلامت دیا ہے, اللہ نے مجھے رہنے کے لیے گھر دیا ہے, اللہ نے مجھے اولاد کی نعمت سے نوازا ہے, اللہ نے مجھے اور کتنی نعمتیں دی ہیں. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا, اللہ کی نعمتوں کا انسان گننا چاہے, شمار کرنا چاہے, ان کو شمار نہیں کر سکتا. لا يملأ فاؤ الا التراب, فرمایا یہ انسان کا جو پیٹ ہے اسے سوائے قبر کی مٹی کی اور کوئی چیز نہیں بھر سکتی, کوئی چیز نہیں بھر سکتی اسے. انسان کو اگر سونے کی 2 وادیاں بھی دے دی جائے تو وہ کوشش کرے گا کہ مجھے ایک اور وادی مل جائے. اس لیے میرے بھائیوں, دوستوں, بزرگوں, یہ ربیع الاول کا مہینہ ہمیں اس بات کا درس دیتا ہے کہ ہم خالی نعروں سے اپنے آپ کو بچا کر عمل کی زندگی کے اوپر آئیں, اس لیے کہ عمل سے زندگی بنتی ہے, جنت بھی جہنم بھی. یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری. انسان کا عمل کیا ہے, انسان کا کردار کیا ہے. آخری بات کہہ کے اجازت چاہوں گا. آج 2 نوجوانوں کو یہاں سامنے کھڑا کر دیا جائے, ایک نوجوان فیشنیبل قسم کا ماڈرن زمانے کا نوجوان, اور دوسری طرف ایک کافر نوجوان کو کھڑا کر دیا جائے, اور آپ ان میں سے کسی کو بھی نہیں جانتے. اب آپ وہ جو 2 سامنے نوجوان کھڑے ہیں, کیا آپ ان میں سے بتلا سکتے ہیں ان کا طور طریقہ دیکھ کر, ان کا لباس دیکھ کر, ان کا لائف سٹائل دیکھ کر, ان کا حلیہ دیکھ کر, ان کی صورت اور سیرت دیکھ کر, ان کا لائف سٹائل دیکھ کر آپ یہ اندازہ کر سکتے ہیں کہ آیا کہ یہ مسلمان ہے اور یہ کافر ہے؟ نہیں کر سکتے. اسی طرح آج کی ماڈرنیبل دور کی فیشنیبل لڑکی کو ایک کافرہ لڑکی کے ساتھ کھڑا کر دیا جائے اور پوچھا جائے, آپ ان کو نہیں جانتے, اور پوچھا جائے کہ آپ ان کے درمیان فرق کر سکتے ہیں؟ نہیں فرق کر سکتے. محلے کے اندر 2 شادیاں ہیں, ایک ہندو کے گھر میں شادی ہے, ایک مسلمان کے گھر میں شادی ہے. وہی خرافات جو ہندو کے گھر میں ہو رہی ہیں وہی خرافات مسلمان کے گھر میں بھی ہو رہی ہیں. کیا آپ ان دونوں شادیوں کے درمیان فرق کر سکتے ہیں کہ آیا کہ ان میں مسلمان کی شادی کون سی ہے, ہندو کی شادی کون سی ہے؟ نہیں فرق کر سکتے. اس کا مطلب کیا ہوا کہ ہم اپنی زبانی دعووں کے اندر ہیں, ہم کھوکھلے دعووں کے اندر ہیں. ہمارے اندر وہ کیریکٹر نہیں ہے, ہمارے اندر وہ کردار نہیں ہے جو رسول اللہ ہمیں دے کر گئے ہیں. جس دین کے اوپر چلنے کے اوپر اللہ کے نبی خوش ہوتے ہیں, اس دین پر آج ہم چلنے کے لیے تیار نہیں ہیں. ہم کہتے ہیں ہم عاشق رسول ہیں, لیکن کیا میری صورت رسول اللہ والی صورت جیسی ہے؟ کیا میرا لباس رسول اللہ والے لباس جیسا ہے؟ کیا میرے گھر کی زندگی وہ رسول اللہ والے گھر کی زندگی والی ہے؟ ہمارا اہل خانہ کے ساتھ کیا برتاؤ ہے, ہمارا اپنے بھائی کے ساتھ کیا برتاؤ ہے, ہمارا اپنی بہن کے ساتھ کیا برتاؤ ہے, ہمارا پڑوسی کے ساتھ کیا برتاؤ ہے؟ ہر شخص اپنے گریبان میں جا کر اس کا اندازہ لگا سکتا ہے. اس لیے یہ ربیع الاول کا مہینہ جاتے جاتے ہمیں اس کا پیغام دے رہا ہے کہ زندگی کی کب شام ہو جائے کوئی پتہ نہیں. اس سے پہلے توبہ کر لو, اس سے پہلے اللہ کی رحمت کے اندر آ جاؤ, اس سے پہلے رسول اللہ کی تعلیمات کے اندر آ جاؤ, اس سے پہلے اسلام جو امن کا گہوارہ ہے, اسلام یہ ریلیجن آف پیس ہے, امن کا ایک گہوارہ ہے, اس کے اندر آ جاؤ. اس کے اندر تمہاری کامیابی ہے, اسی کے اندر تمہاری کامیابی ہے. اس لیے اللہ نے اپنے قرآن مجید میں فرمایا فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ. ارے کامیابی سمجھنے والے لوگوں, کس میں کامیابی ڈھونڈ رہے ہو؟ قرآن بتلا رہا ہے کہ جو شخص جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا فقد فاز, تو وہ شخص کامیاب ہو گیا, وہ کامیاب ہو گیا. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں جو قرآن جس کامیابی کی طرف اشارہ کر رہا ہے